ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم کون بڑا ظالم ہے ممن افترى اس شخص نے جس نے جھوٹ بولا علی اللہ کذبا اللہ تبارک و تعالیٰ پر او قال اوحی الی یا کہا کہ میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے ولم یوحی الیہ شیء حالانکہ اس کے پر کسی چیز کی وحی نہیں کی جاتی ومن قال اور جس شخص نے کہا سأنزل مثل کہ میں بھی اتار سکتا ہوں وہ چیز ما انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے دنیا کے اندر ظلم بھی بہت سارے ہیں اور ظالم لوگ بھی بہت بڑے آئے ہیں ظالم لوگ بھی بہت سارے ہیں لیکن سب سے بڑے ظالم 3 لوگ ہیں پہلا وہ لوگ جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولا ہے دوسرا وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تیسرا وہ کہ میں بھی اللہ کی کتاب کو اتار سکتا ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب نازل کرتے ہیں میں بھی اتار سکتا ہوں تو ایسے 3 بڑے ظالم ہیں دنیا کے اندر پہلا کہ اللہ کے خلاف جھوٹ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کیسے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ہم جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک ہی ذات ہوں میرے ساتھ کوئی اور شریک بھی نہیں ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بولتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشتبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے حالانکہ اس کو حق نہیں بنتا کیسے مجھے گالیاں دیتی ہے کہ میرے لیے اولاد کو تجویز کرتی ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں اولاد سے پاک ہوں میری اولاد کوئی نہیں ہے جیسے یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی کہتے تھے مسیح ابن اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور مشرک کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں تو میری طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ ان کو حق نہیں بنتا یہ میرے اوپر جھوٹ بولتے ہیں ایسے ہی ابن آدم اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک ابن آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے کس طرح مجھے گالیاں دیتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھاؤں گا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹھائے گا بس یہی دنیا کی زندگی ہی ختم ہو جائیں گے دوبارہ نہیں اٹھیں گے تو سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے تو اللہ کے اوپر جھوٹ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کے لیے اولاد کو تجویز کرتے ہیں او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء اور دوسرا بڑا ظالم وہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے آپ علیہ السلام کے دور کے اندر 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ایک اسود انسی اور دوسرا اور تھا ایک تو ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ علیہ السلام کے دور کے اندر مسلمہ کذاب اور آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد تو بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جیسے کہ ہمارے دور کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ہو گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں یہ بھی بہت بڑے ظلم کرنے والے ہیں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے جن کو حق بھی نہیں بنتا کہ اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے آگے اللہ نے فرمایا ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ اور تیسرا بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں بھی قرآن پاک نازل کر سکتا ہوں میں بھی کتاب نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب نازل فرمائی یہ بھی بڑا ظالم ہے جب سے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اس طرح کا قرآن پاک بنا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو چیلنج دیے جیسے کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ کسی آدمی کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے ہم بھی اس جیسا قرآن پاک لا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو 3 چیلنج دیے پہلا فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن
کہ تم انسان بھی جن بھی سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اس جیسا قرآن پاک لے کر آؤ۔ اگر تمہارے اندر ہمت اور طاقت ہے، تم یہ کہتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، کہ تم سارے انسان مل جاؤ، سارے جن مل جاؤ، اس جیسا قرآن پاک لے کر آؤ۔ یہ بھی کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج یہ دیا کہ اگر اس جیسا پورا قرآن پاک نہیں لے سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو 10 صورتیں 10 آیات اس کی بنا کر لے کے آؤ۔ پھر بھی کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا چیلنج یہ دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی قرآن پاک کے اندر جو کوئی صورت ہے اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ سب سے جو چھوٹی صورت ہے سورۃ الکوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دیا کہ کسی کے اندر ہمت اور طاقت ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو تم سورۃ الکوثر کی جیسی کوئی صورت بنا کر لے کر آؤ۔ تو کسی نے بھی چیلنج قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں 3 چیلنج کی ہے کہ کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ قرآن جیسا اور کوئی قرآن پاک لے کر آئے۔ 14 صدیاں گزر چکی ہے، آج تک بھی کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ بھونکنے والے تو بہت زیادہ ہیں کہ ہم قرآن پاک غلط ہے، قرآن پاک تبدیل ہو گیا ہے، قرآن پاک اور لے کر آئیں گے، لیکن کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا اس جیسا قرآن پاک لے کر نہیں ہے، اور نہ ہی اس جیسے قرآن پاک کے اندر کوئی تبدیلی کی ہے۔ ایک حرف زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں کر سکے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لے لیا کہ میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ تو بڑے ظالم سب سے دنیا کے اندر جتنے بھی ظالم ہیں، ان میں سے جو بڑے ظالم ہیں وہ 3 لوگ ہیں، جو اللہ کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو قرآن پاک کا بھی چیلنج کرتے ہیں، جو قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم بھی اس کتاب نازل کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں دنیا کے اندر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔